الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی الذی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا جو نظام ہے یہ نظام کائنات اسی کے فضل اسی کے کرم سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام ہمارے انسانوں ہی کے واسطے نہیں بلکہ کونین کو اور دنیا رنگ و بو کی ہر رونق کو اللہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور آپ کے توسل سے یہ نظام رنگ و بو کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ ایسی اہمیت کا حامل ہے گویا کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ہر بندے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دور صحابہ علیہم الرضوان میں ہی کچھ لوگوں نے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری دور پاک میں ڈاکہ زنی کی کوشش کی اور اس میں وہ اپنے کیفر و کردار تک پہنچے، جس طرح مسیلمہ کذاب کو صحابہ علیہم الرضوان کی جماعت نے واصل جہنم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ظاہری دور کے بعد بھی کچھ لوگوں نے غلیظ الفکر لوگوں نے کوشش جاری رکھی، سرکار کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے لیکن اپنے انجام بد کو وہ پہنچتے رہے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوبوں کی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دین حنیف کی ترجمانی، تحفیظ اور اشاعت کے لیے اہل اللہ کی جماعت نے ہمیشہ تحریراً تقریراً قلباً لساناً ہر طریقے سے قلماً لساناً ہر طریقے سے کام کیا ہے، تحفظ کیا ہے۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت میں بہت زیادہ محدثین نے مفکرین نے کام کیا ہے اور خوش قسمت لوگوں نے ہر دور کے اندر بہت سارا کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں ہم ہیں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لوگ جس نہج پہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی گندی اور غلیظ فکر کا قلع کما کرنے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں، شریعت اور قانون کی روشنی میں ہمارے علماء کو، طلباء کو، عوام کو، تاجر برادری کو، اسٹوڈنٹس کو اور ہر فیلڈ کے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہر پلیٹ فارم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز اور سرکار کی عزت اور سرکار عالم علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دینے کی اور لوگوں کو اس حساس مسئلہ سے روشناس کرنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے
بہت ساری ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ حقیر فقیر تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان کا خادم ہونے کی حیثیت سے تحریک فدایان ختم نبوت کے دیگر اراکین ممبران، میرے ساتھ دوست بیٹے ساتھی وقتاً فوقتاً وہ کام جو اللہ نے توفیق دی ہے تقریری تحریری کانفرنسز کے ذریعے وہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کچھ نوجوانوں نے احباب نے یہ توجہ دلائی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کچھ تھوڑا سا لوگوں تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے کوشش کریں، تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں باضابطہ انشاءاللہ تعالی۔ ہم ہفتہ وار یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کرتے رہیں گے۔ ہماری نیت ہمارا ارادہ یہ کوئی شہرت کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارادوں کو جانتا ہے۔ یہ جو چند جملے ہیں، الفاظ ہیں، یہ کاوش ہے، یہ کوشش ہے، یہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اپنے نوجوانوں تک اور پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ اللہ کے قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم پہنچاتے رہیں گے۔ حصول برکت کے لیے ہم نے آج جو ناظرین آپ کے سامنے قرآن عظیم کی آیہ مکرمہ تلاوت کی ہے، معروف آیہ مکرمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ ایسے رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا ہے، وہ خاتم النبیین ہیں۔ حضرات ذی وقار لفظ خاتم النبیین پہ جو منکرین عقیدہ ختم نبوت ہیں وہ بحث کرتے ہیں، اور اس سے وہ مراد سادہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے، ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ ان کے فراڈ سے اہل ایمان کو بچانے کے لیے ہم پہ لازم ہے، ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے لوگوں کو کنوے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ ناظرین کرام، جو منکرین ختم نبوت ہیں، قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین نہیں ہے بلکہ افضل النبیین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سے افضل ہیں، اعلیٰ درجے پہ ہیں، نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے۔ اس سلسلے میں وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے اور ان کی غلط وہ تعویلات کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی سلسلے وار وہ جو آیات اجرائے ختم نبوت کے لیے پڑھ کے غلط تعویلات کرتے ہیں، ناظرین آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی وہ بھی سلسلہ وار ہم انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے، اور جو جواب ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا ہمارے اسلاف نے، محققین نے، مدققین نے، مفسرین نے، اہل فکر نے، اہل علم نے جو جوابات دیے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں وہ بھی صرف اور صرف اس ارادے پہ پیش کریں گے تاکہ جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور جو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ ہمارا اور کوئی ارادہ اور عزم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ بھی صرف اس ارادہ خیر پہ ایسے پروگرام، ایسی محافل، ایسی مجالس، اور یہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا یہ بکس ہو، لائبریری ہو، کانفرنسز ہوں، سیمینارز ہوں، آپ کو بھی ایسے مواقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اپنی متاع آخرت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے تفسیر خازن کے حوالہ سے اور تفسیر معالم التنزیل کے حوالہ سے چند ایک تفاسیر کے حوالہ سے مختصر چند ایک آپ کے سامنے اقوال جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ امام خازن علیہ رحمہ آپ ارقام پذیر ہیں، آپ فرماتے ہیں خاتم اللہ بہن نبوتا
فلا نبوتا بعدہ اے ولا معہ۔ خاتم النبیین کا معنی لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ نہ کوئی آپ کی ظاہری زندگی میں آپ کے ساتھ نبی تھا اور نہ کوئی آپ کے بعد نبی بن سکتا ہے۔ نہ اللہ کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو نبی بنا کے رکھا اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے، نبوت پا سکتا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی، اور قادیانی اس کے برعکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا، ہمارا یقین ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں یہ ایک حوالہ مرزا قادیانی کا بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، یہ ان کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات۔ میں نے ایک تفسیر کا ریفرنس دیا ہے، 2-3 مرزا غلام قادیانی جس نے بزام خیش جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے دعویٰ سے پہلے کے جو ریفرنسز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعہ اشتہارات۔ مجموعہ اشتہارات کا پیج ہے، صفحہ ہے 214۔ 214 صفحہ پہ مرزا غلام قادیانی انہوں نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اس پہ کہ عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ عبارت کی ہے، اگر ناظرین آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تو پھر آپ پڑھیں۔ یہ بک ہے، یہ کسی قادیانی کو کہنا کہ اپنی لائبریری سے آپ یہ بک لائیں، اس کا صفحہ نمبر 214 ہے، اور اس میں مرزا غلام قادیانی صاحب نے ختم نبوت کا معنی، مفہوم کیا بیان کیا ہے، آپ بھی ذرا سنیے۔ مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں، میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ ناظرین، یہ عبارت مرزا غلام قادیانی کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر، مجموعہ اشتہارات کے اندر، یہ بقلم و بدست خود عبارت جو ہے یہ تحریر کی ہے، یہ لکھی ہے۔ اس عبارت کو، یہ اردو کی عبارت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب یعنی جھوٹا اور کافر جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے، مرزا غلام قادیانی صاحب نے لکھا ہے، حضرت محمد خاتم المرسلین علیہ السلام کے بعد جو بھی غیر مشروط طور پہ بندہ نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، بشمول مرزا غلام قادیانی صاحب کے۔ انہوں نے خود کو شامل کر کے یہ کہا ہے، اور آگے کیا کہتے ہیں، میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ جو عقیدہ ہے، اگر اسی عقیدہ پر اور دیگر عقائد اسلامیہ پر مرزا صاحب کی وفات ہوتی تو ہم بھی یقیناً مرزا غلام قادیانی صاحب کو جو ہے نا وہ اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھتے، ان کے لیے دعائیں ضرور کرتے، ان کو ہم کبھی بھی نہ بھولتے۔ چلو ان کا جو ہے نا اپنے صالحین کا جیسے ہم عرس کرتے ہیں تو ان کا بھی عرس ہم بھی کرتے اور ان کے لیے دعا گو ہوتے، لیکن انہوں نے خود ہی
تضاد سے کام لیا اور غلط بیانی سے کام لیا، ممکن ہے کہ ان کے ماننے والوں کو ان لفظوں جو ہے نا یہ ان کو ایموشنل کر دیں کہ ان کو جھوٹا کہہ دیا ہے۔ تو ہم نہیں جھوٹا کسی کو بھی کہتے، نہ ہم کسی کو سچا کہتے ہیں۔ ہمارے پاس معیار ہے کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ۔ قرآن اور حدیث جس کو سچا قرار دیتے ہیں اس کو کوئی جھوٹا نہیں قرار دے سکتا، اور جس کو جو قرآن اور حدیث کے معیار پہ پورا نہیں اترتا اس کو کوئی سچا نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، یہ غلام قادیانی صاحب کی دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر ہے 7 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 221۔ اس میں مرزا غلام قادیانی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ تعلم ان هذه الآیہ نزلت فی موسیٰ فہی دلیل۔ یہ آگے عبارت ہے کافی لمبی چوڑی، اس عبارت کے کا بھی مفہوم یہی ہے، اور اس سے پیچھے اس سے پہلے ایک عبارت ہے صفحہ نمبر 200 پر۔ صفحہ نمبر 200 پر مرزا غلام قادیانی صاحب لکھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلموا ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین۔ مرزا غلام قادیانی وہ لکھ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن عظیم کی جو میں نے پہلے آیت سورہ احزاب شریف کی پڑھی ہے، یہی آیت لکھ کے کہتے ہیں خبردار جان لو کہ ہمارا رب جو رحیم بھی ہے اور فضل فرمانے والا بھی ہے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی خاتم النبیین رکھا ہے بغیر کسی استثناء کے، اور اس آیت کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک لا نبی بعدی کہہ کے تفسیر فرما دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ واضح طور پہ سرکار نے یہ تفسیر فرما دی ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی صاحب لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ کوئی بندہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا اس میں کوئی ذلی ہے، حصی ہے، بروزی ہے، کسی طرح کا۔ اور بات یاد رکھیے، جس طرح توحید کی کوئی قسم نہیں، اسی طرح نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے، بغیر کوئی قسم نہیں۔ اور ہم چیلنج کرتے ہیں امت محمدیہ کے اندر نبوت کی امت مسلمہ میں کوئی کسی نے قسم بیان نہیں کی، چونکہ ہے نہیں سوائے مرزائیوں کے، قادیانیوں کے۔ انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ یہ حصی نبوت ہے، ذلی نبوت ہے، بروزی نبوت ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو مرزا غلام قادیانی صاحب تو لکھ رہے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 7 میں کہ نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ کوئی کسی طرح کا نبی بن کے نبوت لے کے نبوت پا کے نئے سرے سے نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ہمیشہ کے لیے منقطع ہے، نبوت کا سلسلہ بھی ہمیشہ کے لیے منقطع ہے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اس اپنی کتاب، ان دونوں کتابوں کے اندر مرزا غلام قادیانی صاحب تسلیم کر گئے ہیں، ایک تو نبوت کی قسم کوئی نہیں، دوسرا خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، افضل النبیین ہی نہیں۔ افضل النبیین تو ہیں، ساری امت مانتی ہے آپ کو، لیکن آخر النبیین اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عظمتوں، محامد، محاسن اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت پر جو کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معنی میں خاتم النبیین مراد لیا ہے
اسی معنی میں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ یہ تھوڑا جا لمبا تو نہیں ہو گیا؟